ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر. اور جناب خطیب جو ہے وہ آدھا گھنٹہ زور لگا کے تقریر کرتا ہے، لیکن جناب اس کا اثر نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے بھی یہ پیسے لے کے تقریر کر رہا ہے. تو یہ عجیب چیز ہے کہ آپ تبلیغ، دعوت، نصیحت، پڑھنا پڑھانا اگر اللہ کے لیے ہو اور لوجہ اللہ ہو تب تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس میں بیچ میں ذاتی مفاد آ جائے پھر تاثیر پیدا نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سورۃ الطور کی آیت نمبر 40 میں یہ فرما رہے ہیں کہ نبی نے تو کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، تو تم کیوں مخالفت کرتے ہو نبی کی؟ بھئی وہ تم سے کچھ پیسے مانگتا تو تم مخالفت کر سکتے تھے کہ ہم سے پیسے مانگتا ہے. وہ تو کوئی چیز تم سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی چیز تم سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو تمہارا کوئی احسان بھی نہیں لینا چاہتا. جب نہیں لینا چاہتا تو پھر تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. کیا نبی تم سے کوئی اجر مانگتا ہے؟ فہم من مغرم مثقلون. کیا نبی ان سے کوئی اجر مانگتا ہے کہ یہ لوگ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہوں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں جو یہ لکھتے رہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اختیار اس بت کو دے رکھا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ دیوی محبت کی دیوی ہے، یہ نفرت کی دیوی ہے. یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیا ان کے پاس غیب کی چیزیں ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. یا یہ لوگ آپ کے ساتھ مکر کرنا چاہتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا انہی سے مکر کیا جا رہا ہے. دھمکی دے دی گئی کہ دیکھو نبی کا خیال رکھو، تم نبی کی مخالفت کر رہے ہو، اگر تم نے نبی کو ستانے کی یا نبی کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ بات الٹی پڑے گی تمہیں جا کر. فرمایا کہ ام یریدون کیدا. کیا یہ لوگ کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں نبی کے خلاف؟ فالذین کفروا هم المکیدون. تو یہ جو کافر ہیں انہی کے خلاف تدبیر کی جا رہی ہے. اللہ ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہے، ان کی تدبیروں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. کیا یہ لوگ تدبیر کا ارادہ کر رہے ہیں؟ تو جنہوں نے کفر کیا انہی کے خلاف تدبیر کی جا رہی ہے. اور حضرت شیخ الہند نے قید کا ترجمہ کیا داؤ کا. چنانچہ فرمایا ام یریدون کیدا. کیا وہ آپ پر داؤ لگانا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون. تو جو کافر ہیں انہی پر داؤ لگایا جا رہا ہے، انہی پر داؤ لگایا جا رہا ہے. ام لہم الہ غیر اللہ. کیا ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ پاک ہے ان تمام بتوں سے، ان تمام غیر اللہ کی چیزوں سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں. اللہ پاک ہے تمام شرک والی چیزوں سے. آگے آیت نمبر 44 میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ کافر بعض اوقات طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے. یہ ابھی کافر جو تھے نا ستانے کے لیے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کے پاس ایک باغ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے کہ جس میں پھل ہوں اور ہم باغ سے کھاتے رہیں. اور کبھی کہتے تھے آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا. اور ایک باغ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے آیت کہ جزاک او تکون لہ جنت یاکل منہا. اس کے ساتھ ایک باغ ہونا چاہیے کہ جس سے یہ پھل کھاتا رہے. عجیب عجیب فرمائشیں کرتے تھے. اچھا اسی میں یہ بھی فرمائش تھی کہ اچھا آسمان جو نظر آ رہا ہے اس کا کوئی ٹکڑا نیچے گروا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم گرا بھی دیں گے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا. اور اگر ہم آسمان کا اور اگر یہ لوگ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھ لیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا.
اور اگر یہ لوگ آسمان کا ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں، یقولوا سحاب مرکوم، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ بادل ہے جو تہ بتہ، جو اوپر نیچے بادل ہیں وہ آگے نیچے گر گئے ہیں. یعنی انہوں نے چونکہ ماننا نہیں ہے تو نہ ماننے کی وجہ سے میں نہ مانوں. قصہ مشہور ہے، میں نہ مانوں. اب کوئی آدمی طے کر لے کہ میں نہ مانوں تو کبھی کہے گا جناب فرشتہ لے کر آؤ، کبھی کہے اللہ میاں کا دیدار کراؤ، کبھی کہے تمہارے ساتھ ایک باغ ہونا چاہیے. اب یہ اس طرح کی باتیں تھیں. یہ آسمان سے جی کوئی ٹکڑا گرا کے دکھاؤ. قرآن کہتا ہے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ لوگ آسمان کا ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھیں گے فَيَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، تو یہی کہیں گے کہ یہ گہرا بادل ہے. فَذَرْهُمْ، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں. نصیحت تو کرتے رہیں مگر یہ جو الٹی سیدھی فرمائشیں کر رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں آپ کے بارے میں کرتے ہیں، ان کا جواب نہ دیں. فَذَرْهُمْ، آپ چھوڑ دیں ان کو. حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں گے اپنے اس دن سے جن میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے. فَذَرْهُمْ، آپ چھوڑ دیجئے ان کو. حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، یہاں تک کہ یہ جا ملیں اپنے اس دن سے جن میں ہوش اڑ جائیں گے. ایک نفخہ صاعقہ ہے، ایک نفخہ بعثہ ہے. تو نفخہ صاعقہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا ان کے ہوش اڑ جائیں گے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، آپ چھوڑ دیجئے ان کو یہاں تک کہ یہ جا ملیں اپنے اس دن سے کہ جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ وہ دن ہوگا کہ ان کا داؤ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، یہ وہ دن ہوگا کہ ان کا کوئی داؤ ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. آگے آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو ہوگا سو ہوگا. یہ بھی امکان ہے کہ ان کو دنیا میں بھی کچھ عذاب دیکھنا پڑے، جیسا کہ بدر میں جناب ان کو عذاب ہوا اور دوسرے مواقع پر بھی ان کو شکست فاش ہوئی. تو فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے اس سے پہلے، یعنی قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے. تکلیفیں ان کو آئیں گی کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں. بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے اس سے پہلے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں. یعنی جب تکلیف آتی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مومن کو جب تکلیف پیش آتی ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری غلطیوں اور گناہوں کی سزا ہے، چنانچہ وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے. اور فرمایا منافق اور کافر جو ہے تو اس کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے نعمتیں کیوں مل رہی ہیں اور مجھے تکلیف کیوں آ رہی ہے، چنانچہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. تو آیت نمبر 47 میں فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس دن سے پہلے بھی ایک عذاب ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اور اس دن سے پہلے بھی عذاب ہے، اس سے عذاب قبر بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو عذاب ہوگا قیامت کو وہ تو ہوگا لیکن قبر کے اندر بھی عذاب ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. آگے دو آیتیں رہ گئیں 48 اور 49. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے بجائے خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بڑا پیارا خطاب ہے. اور یہ فرمایا کہ آپ ان کی باتیں چھوڑیں، آپ بس ہم سے باتیں کیا کریں، صبر کیا کریں، ہمارے ساتھ نماز پڑھا کریں، ہم سے باتیں کیا کریں. فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے فیصلوں پر صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا اس پر آپ صبر کیجئے.
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے فیصلوں پر صبر کیجئے کیونکہ بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، ابھی ایک آیت گزری تھی جو میں نے بیچ میں ذکر کی تھی سورہ طٰہٰ کی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو اپنی آنکھ کے سامنے بنایا ہے، تاکہ آپ کو بنایا جائے میری آنکھ کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور یہاں فرمایا گیا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور اسی سے متکلمین نے استدلال کیا کہ عین ہو یا اعین ہو، یہ صفت جارحہ مراد نہیں ہے، اعضاء جوارح مراد نہیں ہے، بلکہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے، وہ صفت عین کو تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح کہیں ساق آتا ہے کہ یوم یکشف عن ساقن، تو ساقن سے بھی جارحہ مراد نہیں ہے، یعنی عضو مراد نہیں ہے، بلکہ وہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ورنہ اگر عضو مراد ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ میں ایک آنکھ ثابت کی جائے اور دوسری جگہ میں بہت ساری آنکھیں ثابت کی جائیں؟ اور عجیب بات ہے کہ قرآن مجید نے دو آنکھیں نہیں ذکر کی، یا ایک ذکر کی یا بہت سارے ذکر کی، اشارہ کر دیا کہ یہ اس سے عضو مراد نہیں ہے، بلکہ یہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ آپ اپنے رب کے فیصلوں پر صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ اس کی پاکی بیان کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے۔ تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، یہ چار چیزیں ہیں جن کا جگہ جگہ ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا سبح بحمد ربک، آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں۔ کب کھڑے ہوں، کہاں سے کھڑے ہوں، اس کی 3 تشریحیں کی گئی ہیں، سب ٹھیک ہیں۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو سب سے پہلے تسبیح کیجئے، چنانچہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ دوسری توجہ یہ کی گئی کہ جب آپ کسی بھی مجلس سے کھڑے ہوں تو کفارۃ المجلس پڑھا کیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس کفارۃ المجلس کہلاتا ہے، اس میں بھی تسبیح اور تحمید ہے۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی رات کو اٹھا، آنکھ کھل گئی، سردی بہت تھی، اٹھا جا نہیں رہا تھا، بستر پہ بیٹھ گیا، اور بستر پہ بیٹھ کے اس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس نے اٹھ کر نماز پڑھ لی تو خیر ٹھیک ہے، نماز نہیں بھی پڑھی تو اگر یہ بیٹھ کر بستر پہ یہ کلمہ پڑھ لیا، تسبیح اور تحمید، تحلیل، تکبیر کر لی، جو دعا میں اس وقت میں مانگے گا قبول ہو جائے گی، جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ تو نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تسبیح اور تحمید، جب مجلس سے واپس جا رہے ہوں کھڑے ہوں تو بھی تسبیح اور تحمید، اور جب رات کو آدمی کی آنکھ کھلے تو بستر پر بیٹھ کر بھی سب سے پہلے تسبیح اور تحمید۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے جب آپ کھڑے ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی اس کی پاکی بیان کیجئے، رات میں بھی پاکی بیان کیجئے۔ اب مغرب بھی رات ہے، عشاء بھی رات ہے، اور پھر جو سب سے افضل نماز ہے نفلوں میں وہ ہے تہجد، وہ بھی رات میں پڑھی جاتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر جگہوں میں تسبیح سے مراد نماز بھی ہوتی ہے۔ میں نے اتنی تسبیح پڑھی، یا عرب یعنی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ میں رات کو اٹھ کے اتنی تسبیح پڑھتی تھی، یعنی اتنی رکعتیں پڑھتی تھی، کیونکہ آپ جھکتے ہیں سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ اکبر، تو تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے چلے جانے کے بعد، ستاروں کے چلے جانے کے بعد، یعنی جب ستارے چلے جائیں، صبح ہونے لگے، ستارے چھپ جائیں، تو بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ اور علماء نے لکھا اس سے مراد ہے فجر کی 2 سنتیں، کہ یہ خاص نفل ہے اور یہ تمام سنت نمازوں میں سب سے افضل ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، ظہر کی سنتیں چھوڑ دیں، مغرب کے بعد بھی، لیکن بہتر یہ کہ فجر کی 2 سنتیں آپ نہ چھوڑیں، فجر کی 2 سنتیں پڑھنی چاہیے۔ تو فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں جب کہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں، ستارے چلے جاتے ہیں، تو اس کو قرآن نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور ستاروں کے چلے جانے کے بعد بھی۔ یہ سورۃ الطور کی آیات ہیں، ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ اے نبی، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل کے ساتھ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور ہم ان کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں موت کی گردش کا؟ آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرتے رہو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں، یا یہ لوگ سرکش لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ تو یہ لوگ اس قرآن جیسی ایک بھی بات لے کر آئیں اگر یہ لوگ سچے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا، یا یہ لوگ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا یہ لوگ آپ کے رب کے خزانوں پر مسلط ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے جا کر یہ اوپر کی باتیں سنتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی کھلی دلیل لے کر آئے؟ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی پیسے مانگتے ہیں کہ جس کے تاوان سے یہ بوجھل ہو رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں جو یہ لکھتے رہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ کوئی داؤ کھیلنا چاہتے ہیں؟ تو جو لوگ کافر ہیں انہی کے ساتھ داؤ کیا جا رہا ہے۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن کو اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے۔ اے نبی، آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو جائے اپنے اس دن سے کہ جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ ان کا داؤ ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ظالموں کے لیے اس دن سے پہلے بھی عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ اور اے نبی، آپ اپنے رب کے فیصلے کے سامنے صبر کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور آپ پاکی بیان کرتے رہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں، اور رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہماری مسجد میں آنے کو، گھر سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ہمیں قرآن مجید کے انوار و برکات سے مالا مال فرما دیجئے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو صبح شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے انوار سے ہمیں منور فرما۔ یا اللہ، قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما۔ یا اللہ، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ہمیں ایمان کی مٹھاس نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم حبب الینا الایمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقعة كواقعة الولید. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. جو بے اولاد ہے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اولاد صالح نرینہ عطا فرما دے. یا اللہ بے اولادوں کو اپنے فضل و کرم سے اولاد صالح نرینہ عطا فرما دے. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما. اپنا محتاج بنا، دوسروں کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما. اور جو ساتھی یا اللہ مختلف ملکوں میں یہ درس سن رہے ہیں یا اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما، انہیں بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما. ایک ساتھی ہمارے جو امریکہ کے ہیں انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اور ہم تو آپ کو درس سنتے ہیں نیٹ کے اوپر اور آپ کے درس میں شریک ہوتے ہیں. تو یا اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما، ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما، ان کے سننے سنانے کو بھی قبول فرما، ہمارے بیٹھنے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.